باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، دین کی جڑیں اور شاخیں، اصول دین اور فروع دین، ہماری یہ 38ویں گفتگو توحید الہی، عدل پروردگار اور نبوت عامہ اور نبوت خاصہ. ہم سارے مراحل سے مختصر اعتبار سے گزر رہے ہیں. نبوت عامہ، کیا قرآن نے انبیاء کو گناہگار بتایا ہے؟ عصمت کے بحث میں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، عصمت کے بحث میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ، ذنب، عصیان، اپنے اوپر ظلم جیسی لفظیں جو بعض انبیاء کے سلسلے میں آئی ہیں، ان سے مراد کیا ہے؟ کوئی کہے کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، تو انبیاء معصوم کیسے ہوتے ہیں؟ کیا قوانین ہیں اور کیا خصوصیت ہے انبیاء کی؟ تو جب عصمت ہے تو بعض انبیاء میں معاذ اللہ گناہ، ارتکاب، عصیان کیوں پائے جاتے ہیں؟ نمبر 1، عصمت انبیاء کا مطلب جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ انبیاء حرام کام یا گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ کام جس کا چھوڑنا بہتر لیکن انجام دینا حرام نہیں ہے، گزشتہ انبیاء سے ممکن اور جائز ہے، اور یہ فعل ان کی عصمت کے منافی بھی نہیں ہے، یعنی ترک اولا، بہتر کو چھوڑ دینا اور کر دینا یہ حرام نہیں ہے. نمبر 2، سب سے اہم بات کلمات قرآن کے صحیح معنوں میں توجہ کرنا، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ عربی لغت میں، عربی معنی میں کلمات قرآن کے کیا معنی ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بسا اوقات اس جانب غور نہ کرنے کے باعث قرآن کی آیتوں کے غلط معنی بیان کیے جاتے ہیں. اہل بیت، عصمت و طہارت کی قرآن تفاسیر کو بغور مطالعہ کیا جائے تو اس میں غور و خوض کیا جائے، کیونکہ وہی حقیقی مفسر قرآن ہیں. ہم یہاں ان آیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان آیتوں میں انبیاء کو گناہگار بتایا گیا ہے تاکہ اعتراض ختم ہو جائے. عصیٰ آدم ربہ فغویٰ، بعد نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا کہ آدم نے اپنے رب کی معصیت کی اور وہ گمراہ ہو گئے معاذ اللہ، جبکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے رب کا اتباع نہیں کیا، لہذا محروم ہو گئے، جنت سے محروم ہو گئے. مرحوم طبرسی اس آیت کے ضمن میں مجموع البیان میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی مخالفت کی، لہذا ثواب سے محروم ہو گئے. یہاں معصیت سے مراد حکم الہی کی مخالفت ہے، چاہے وہ حکم واجب ہو یا مستحب ہو. محدث قمی سفینۃ البحار میں لفظ عثمہ کے معنی علامہ مجلسی سے نقل کرتے ہیں، ان ترک المستحب و فعل المکروہ قد سمع ذنبی،
مستحب کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، فعل مکروہ کام کو انجام دینا کبھی کبھی گناہ، ذم اور عصیان کے معنی میں آتا ہے۔ لہذا موضوع کو ثابت کرنے کے لیے لغت کی طرح رجوع کریں گے۔ منجد جو کہ ایک مشہور لغت ہے، اس میں ہے کہ عصیان اتباع نہ کرنے اور پیروی نہ کرنے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح اغوا کے معنی خواب یعنی محروم ہونے اور نقصان اٹھانے کے ہیں۔ اگر آدم اور حوا کے قصے کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عصیان یعنی عصا سے مراد حرام کام کرنا یا واجب کو چھوڑنا نہیں ہے کسی طرح۔ آدم علیہ السلام کا عصیان کیا تھا، غلطی کیا تھی، کوتاہی کیا تھی؟ قرآن مجید اس واقعے کو یوں نقل کرتا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا، اہلیہ کا دشمن ہے، لہذا کہیں وہ تمہیں جنت سے باہر نہ کر دے اور تم زحمت اور تکلیف میں پڑ جاؤ۔ پھر شیطان نے آدم کو بہکایا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، نتیجے میں جنت کے لباس اتار دیے گئے، کیونکہ آدم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اور انہوں نے نافرمانی کی، لہذا بہشتی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جنت کا پھل کھانے سے روکنا صرف نہی ارشادی ہے اور درخت کا پھل نہ کھانا ہمیشہ جنت میں رہنے کی شرط تھی۔ لہذا ان آیات میں جو واضح کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا فعل گناہ نہیں تھا، بلکہ ان کا نقصان جنت سے نکل جانا اور دنیاوی زندگی کی سختیاں تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کا فعل گناہ نہیں تھا تو پھر توبہ کیسی؟ جیسا کہ اگلی آیتوں میں آیا ہے، کیا معنی رکھتا ہے جب گناہ ہی نہیں کیا تو توبہ کیسی؟ جواب میں کہیں گے کہ ہر چند درخت کا پھل کھانا گناہ نہیں تھا، لیکن چونکہ حضرت آدم نے نہی ارشادی کی مخالفت کی، لہذا ان کے مقام خدا کے نزدیک کم ہو گئے اور آدم دوبارہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے توبہ کی اور خدا نے اس توبہ کو قبول کر لیا۔ مامون نے جب حضرت جناب آدم کی معصیت کے بارے میں پوچھا تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَكُ ذَلِكَ بِذَنْبٍ كَبِيرٍ يَسْتَحَقُّ بِهِ دُخُولِ النَّارِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الصَّغَائِرِ مَوْحُوبَةً الَّتِي تَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِمْ، جو کام آدم علیہ السلام نے انجام دیا گناہ کبیرہ نہیں تھا جس کے باعث جہنم کے مستحق ہو گئے، بلکہ ایک معمولی سا ترک اولا تھا جو معاف ہو گیا، اور انبیاء نزول وحی سے پہلے ایسے کام کر سکتے ہیں۔ ظلم کیا ہے اور غفران کے معنی کیا ہیں؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ کیا ہے؟ خداوند عالم، خدایا میں نے اپنے نفس کی خاطر معصیت مول لے لی، لہذا معاف کر دے۔ ان مقامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں اس بات کا گمان کیا گیا ہے کہ قرآن نے انبیاء پر گناہ کے الزام لگایا ہے، یہ آیت جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، جبکہ قبطی فرعون کے ساتھی یعنی فرعون کے ساتھی کو قتل کر دیا گیا اور کہا گیا رب انی ظلمت نفسی۔ منجد میں ہے لکھا ہے الظلم وضع الشیء فی غیر محل، ظلم کیا ہے؟ یعنی کسی شے کو ایسی جگہ قرار دینا جو اس کا مقام نہ ہو، کسی فعل کا غیر مناسب وقت میں انجام دینا۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عمل صحیح ہو اور بے معنی انجام پائے یا عمل غلط اور حرام ہو، لہذا ہر ظلم حرام نہیں ہے۔ المنجد میں غفرہ کے معنی لکھے گئے ہیں، غفر الشیء غطاء و ستر، غفرہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی شے چھپائی ہو اور مخفی کی گئی ہو، اس لیے کہ اس کے معنی یوں ہوں گے۔ موسیٰ نے کہا ہے پروردگار میں نے فرعون کے ایک ساتھی کو قتل کر دیا،
قتل کر کے بیجا فعل انجام دیا، بیکار کام، یعنی موقع اور محل نہیں تھا قتل کرنے کا، ہم نے قتل کر دیا، کہ ہمارے لیے اس کا قتل جائز تھا لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا، لہذا فاغفر لی، اے خدا ہمارے اس کام پر پردہ ڈال دے تاکہ میرے اور تیرے درمیان گرفتاری کا کامیاب نہ ہو سکے، میرے دشمن میری گرفتاری کے لیے کامیاب نہ ہو سکے۔ تو ایسی صورت میں گناہ، ظلم، حرام کام کی نسبت جناب موسیٰ علیہ السلام کی جانب دی گئی تھی۔ مامون نے مذکورہ یہ آیت اور ظلم کے معنی سننے میں پوچھا تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا انی وضعت نفسی فی غیر موضعها بدخول هذا المدینة فاغفر لی ایستر لی من اعدائی لعلا یظفروا ابی فیقتلونی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ میں نے اس شہر میں داخل ہو کر فرعون کے ایک ساتھی کو قتل کر کے بے محل کام انجام دیا، لہذا فاغفر لی، مجھے اپنے دشمن کی نگاہوں سے مخفی کر دے، چھپا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو گرفتار کر کے قتل کر دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم اور غفران کے معنی کلی ہیں، نہ کہ وہ خاص معنی ہیں جو الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں کہ یعنی ظلم یعنی جو معاف کرنے کے لائق نہیں ہے، گناہ جو جہنم کا سبب بن جائے وہ نہیں ہے، لہذا یہ آیت بھی عصمت کے منافی نہیں ہے، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن نے انبیاء پر گناہ کی تہمت نہیں لگائی، اس کو سمجھنے کے لیے کن نکات کی طرف ہمیں توجہ دینا پڑے گا؟ اور عصا آدم ربہ فغوا سے کیا مراد ہے؟ عصا معصیت کیا ہے؟ فغوا کیا ہے؟ ظلم تو نفسی فاغفر لی کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ نبوت عامہ سورہ فتح میں ضم سے مراد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کیا ہے بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی تاکہ خدا آپ کی اگلی پچھلی تمام الزامات کو ختم کر دے۔ یہاں ضم سے مراد الزامات ہیں، یہ انہی مقامات میں ہے جہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگار کیا اور معاف کر دیا، یہ معاذ اللہ یہ معنی لیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی ذنب، غفران کے صحیح معنی کی طرح دھیان دیا جائے۔ قابل افسوس مقام ہے کہ اصلی معنی سے غفلت برتی جاتی ہے۔ عربی لغات نے ذنب کے اصلی معنی اور مفہوم کلی سے مراد پیچھا کرنے والا اور آثار لیا ہے، یعنی نتیجہ اس کا رد عمل مراد ہے۔ منجد میں ذنبا تبع فلم یفارق اثرہ، ذنب کہتے ہیں اس عمل کے نتیجے اور آثار کو جو اس سے الگ نہیں ہوتا، سورہ فتح آیت نمبر 1۔ اور گناہ کو ذنب اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ گناہ مناسب عمل اور اس کے آثار اور نتیجے کی بنا پر وجود میں آتا ہے۔ اس معنی کے ذریعے جو غفران کے لیے پہلے بیان کیے گئے ہیں، اس آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے اس آیت کی جانب توجہ فرمائیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے مذکورہ آیت کی توضیح میں فرمایا مشرکین مکہ کی نظر میں پیغمبر اسلام سے بڑا کوئی گناہگار نہیں تھا، معاذ اللہ۔ مشرکین مکہ پیغمبر اسلام کو گناہگار جانتے تھے، چونکہ نبی اکرم نے اپنے خاندان والوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی تھی۔ اس وقت ان کے پاس 360 بت تھے اور وہ انہی کی پرستش اور پوجا اور انہی کو خدا مانتے تھے۔ جب نبی نے ان کو وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو یہ بات ان کو سخت ناگوار گزری اور کہنے لگے کیا ان تمام خداؤں کو ایک خدا قرار دے سکتے ہیں؟
یہ تعجب کی بات ہے، ہم نے اب تک ایسی بات نہیں سنی تھی، لہذا یہاں سے چلو اور اپنے بتوں کی عبادت پر باقی رہو۔ جب خدا نے اپنے رسول کے ذریعے فتح مکہ کیا تو ان سے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے، کامیابی دی ہے، تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے جو مشرکین آپ پر وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دینے کی بنا پر آپ کے اوپر الزامات لگائے تھے۔ چونکہ فتح مکہ کے بعد کافی لوگ مسلمان ہو گئے اور بعض بھاگ نکلے، اور جو بچ گئے تھے ان کی ہمت نہیں تھی کہ خدائے وحدانیت کے خلاف اپنے زبان کو کھولیں۔ مکہ کے لوگ جو گناہ اور ذم کا الزام لگا رہے تھے، وہ پیغمبر اسلام کی فتح اور ان پر غلبہ نے چھپا دیا اور سب ساکت کر دیا، ختم کر دیا۔ انبیاء اور تاریخ، قرآن کی روح سے انسانی تاریخ اور وحی اور نبوت کی تاریخ ایک ہے، اور جس وقت سے انسان کی تخلیق ہوئی اس وقت سے وحی بھی ان کی ارتقاء اور سعادت کی خاطر موجود ہے۔ وَإِنَّا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَخْلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِن نَبِيِّ الْمُرْسَلِ او کتاب منزل وحجت اللازم علی محجت القائمہ، خدا نے کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، پیغمبر یا آسمانی کتاب، واضح دلیل یا صراط مستقیم کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا تھا 93 نمبر کے خطبے میں کلما مضى منه سلف قام منه بدئن اللہ خلف حتى عضل الكرامة اللہ سبحانہ وتعالی الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کبھی کسی پیغمبر کی رسالت تمام ہوتی تھی اور اس دنیا سے وہ کوچ کر جاتا تھا، چلا جاتا تھا، دوسرا نبی خدا کے دین کو بیان کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ یہ سنت الہی ہے، اسی طرح چلتی رہی یہاں تک کہ لطف خداوند عالم، خداوندی پیغمبر اسلام کی شامل حال ہو گئی۔ اب رہا مسئلہ کہ انبیاء کی تعداد کیا ہے، اتنے معجزات، ثبوت، صفات، آثار، نتائج، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں پہنچ چکی ہیں، تو انبیاء کتنے ہیں؟ ان جعفر ابن جعفر قال رسول اللہ کان عدد جمیع الانبیاء 100,000 نبی و24 آلاف نبی و5 منہ اولي العظم نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ کل انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 5 اولی العظم نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد عربی۔ اس مضمون کے دوسری حدیث بہار کے 11ویں جلد میں موجود ہے۔ قرآنی روح سے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، لازم ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوت موسیٰ عیسیٰ وما اوت النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اور مسلمانوں تم اس سے کہہ دو کہ ہم اللہ پر جو اس نے ہماری طرف بھیجا ہے، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا ہے، جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو پروردگار کی جانب سے دیا گیا ہے، ان سب پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے، ہم خدا کے سچے مسلمان ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فتح کی پہلی آیت میں جو ذنب اور غفران ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ گناہ ہے یا وہ الزام سے دھل دینا، الزام کو ہٹا دینا؟ نمبر 2، پیغمبروں کی تعداد اور اولی العزم رسولوں
کی تعداد کیا ہے، اور یقیناً قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں اور سورہ بقرہ میں جو انبیاء ہیں ان پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، بیان فرمایا ہے۔ اب رہا مسئلہ، ہم یہاں تک آ گئے کہ نبوت خاصہ، ابھی تک عام نبوت، عامہ نبوت بیان کی جا رہی تھی، اور اس میں نبوت خاصہ کی پہلی فصل میں بیان کر دوں، بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1400 سال پہلے 610 میں جب شرک اور بت پرستی نے پوری دنیا کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، مظلوم افراد ظالم حکمرانوں کے شکنجوں میں بے بسی سے ہاتھ پیر مار رہے تھے، اور سبھی لوگ نا امیدی کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے، ایک شریف خاندان سے شرافت اور طہارت کا ایک پیکر اٹھا جس نے مظلومیت کی حمایت کی، عدالت اور آزادی کا نعرہ بلند کیا، اسیروں کی زنجیروں کے گرہوں کو کھولا، علم و تربیت کی جانب لوگوں کو دعوت دی، اپنی رسالت کی بنیاد فرمان اور وحی الہی کو قرار دیتے ہوئے خود کو خاتم الانبیاء کے نام سے پہچنوایا۔ وہ محمد ابن عبداللہ، خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ، ہاں وہی قبیلہ بنی ہاشم جو شجاعت، شہامت، سخاوت، طہارت، اصالت میں تمام قبائل عرب میں مشہور تھے، وہ ہمالیہ عظیم استقلال کا پیکر جس کی لیاقت، روحی کمال اور حدود بلندی کی پوری دنیا کے مورخوں جیسے دوست یا دشمن سب نے گواہی دی۔ اعلان رسالت سے پہلے ان کے 40 سالہ زندگی سب کے سامنے آئینے کی طرح شفاف، بے داغ تھی۔ اس نامساعد سخت دور اور حالات جزیرہ عرب کی تاریکیوں کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ہر باب زبان زد خاص عام تھا، لوگوں کے نزدیک اس قدر بھروسے مند تھے کہ سب آپ کو محمد امین کے نام سے جانتے تھے۔ خدا کا کروڑوں سلام ان پر اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسالت پیغمبر پہ دلیل، انبیاء کی شناخت اور پہچان کے لیے جتنے اصول، قوانین بتائے گئے ہیں، سب انبیاء حضرت کی رسالت پر ثبوت اور دلیل ہے، یعنی معجزہ اور پیشن گوئی اور انبیاء اور مرسلین کا بتانا، شواہد، قرائن، یہ شعبہ صفات انبیاء، یہ ساری چیزیں دلیل ہیں۔ تاریخ اور قرائن اور شواہد رسول کی رسالت کے اور بعد بعثت پر گواہ ہے۔ پچھلے انبیاء کے صحیفے پیغمبر اسلام کی بعثت کی بشارت دے چکے ہیں، لیکن پیغمبر کے معجزات دو طریقے سے ہیں۔ پہلا قسم کا ان معجزات جو کسی خاص شخص یا گروہ کی درخواست پر حضرت نے خدا سے طلب کیا، وہ معجزہ آپ کے ہاتھوں پہ رونما ہوا، جیسے درخت، سنگریزے کا سلام، پتھروں کا سلام کرنا، دریائی جانور کا آپ کی رسالت کی گواہی دینا، چاند کے 2 حصے کرنا، شق القمر کے مردوں کو زندہ کرنا، غیب کی باتیں۔ ابن شہر آشوب نے لکھا 4440 معجزے پیغمبر اسلام کے تھے، جن میں سے صرف 3000 معجزات کا ذکر ہوا ہے اور 4000 باقی ہیں۔ اس میں سے دوسرا معجزہ قرآن ہے، رسول اکرم کا ہمیشگی کا معجزہ، اور دوسری قسم قرآن رسول اکرم کا ابدی اور ہمیشگی کا معجزہ ہے، جو ہر زمانے، ہر جگہ کے لیے قیامت تک معجزہ ہے۔ رسول اکرم اور دوسرے انبیاء کے درمیان امتیازی فرق یہ ہے کہ ان سب کی رسالت محدود تھی اور وہ کسی خاص گروہ یا محدود امت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، بعض محدود مکان اور محدود زمان میں تھے۔ اگر ان میں سے بعض مکانی لحاظ سے محدود نہیں تھے
تو ان کی رسالت ایک زمانے تک محدود تھی اور وہ دائمی رسالت کے دعوے دار بھی نہیں تھے، اس لیے ان کے معجزے بھی فصلی اور وقتی تھے۔ لیکن چونکہ نبی اکرم کی رسالت ابدی اور عالمی ہے، اس لیے ان کے عصری اور وقتی معجزے کے علاوہ دائمی معجزہ یعنی قرآن بھی ہے، جو ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ انہی کی رسالت پر گواہ رہے گا۔ نتیجہ قرآن مجید کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ اس نے زمان اور مکان کی سرحدوں کو ختم کر دیا، کسی خاص جگہ کے لیے نہیں، کسی خاص وقت کے لیے نہیں، ہر زمان قیامت تک معجزہ ہے۔ قرآن روحانی معجزہ ہے، یعنی دوسرے معجزے اعضائے بدن کو قانے کرتے منواتے ہیں، لیکن قرآن ایک بولتا ہوا معجزہ ہے جو 1500 سال سے اپنے مخالفوں کو جواب کی دعوت دیتا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تم سے ممکن ہو تو مجھ جیسا سورہ لے کر بتاؤ، اور 1400 سال اس چیلنج کو گزر گئے مگر آج تک کوئی ان کا جواب نہ لا سکا اور نہ ہی صبح قیامت تک لا سکے گا۔ لہذا آپ اندازہ لگائیں، قرآن کی فہرست میں اگر ہم لمبی بحثیں کریں گے تو بڑی جامع گفتگو ہو جائے گی، لیکن قرآن کہتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ النَّاسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان جنات اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لے کر آئیں تو بھی نہیں لا سکتے، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشپناہ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ دوسرے مقام پر اس نے مقابل کے ناکامی کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا اگر یہ دعوے میں سچے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اس جیسے 10 سورے کو لے کر آئیں۔ تیسرے مقام پر ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے تو اس سے جیسا ایک سورہ بھی لے آؤ، اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لاؤ اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک سورے کا بھی جواب لانے سے عاجز ہیں۔ یہ بالکل واضح اور روشن سی بات ہے، اگر اس وقت کے فصاحت والے بلاغت والے قرآن کے ایک بھی سورے کا جواب لانے کی صلاحیت رکھتے ہوتے تو پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنی جنگیں نہ لڑتے بلکہ اسی سورے کے ذریعے اسلام کے مقابل میں آ جاتے۔ آپ دیکھیں سورہ اسراء، سورہ بقرہ، سورہ حود، یہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ بعثت کے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسلام کے عربوں جانی دشمن اور لیچڑ قسم کے لوگ نئی سازشیں مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے ہیں۔ اگر ان میں طاقت ہوتی تو قرآن جیسا سورہ لے کر آتے اور یقیناً اس کے ذریعے اسلام سے نبرد آزما ہوتے۔ علم بلاغت کے ماہر افراد نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن کا جواب لانا ناممکن ہے اور اس کی فصاحت اور بلاغت حیرت انگیز اور ان کے احکام اور قوانین مضبوط اور ان کی پیشن گوئیاں اور خبریں یقیناً اور صحیح ہیں، بلکہ زمانہ مکان اور علم سے پرے ہے۔ یہ خود اس بات کے بین الدلیل ہے کہ یہ انسان کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ اعجاز قرآن پر تاریخی ثبوت۔ جب قرآن نے ان آیات کے ذریعے لوگوں کو چیلنج کیا تو ان کے بعد اسلام کے دشمن نے تمام عرب کے فصیح اور بلیغ افراد سے مدد مانگی، لیکن پھر بھی مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تیزی سے عقب نشین ہوئے اور ان لوگوں میں سے جو مقابلے کے لیے بلائے گئے تھے ولید ابن مغیرہ بھی تھے۔ ان سے کہا گیا کہ غور و خوض کر کے اپنی رائے پیش کرو۔ ولید نے پیغمبر سے درخواست کی کچھ قرآنی آیات کی تلاوت کریں۔ پیغمبر نے آمین سجدہ کی تلاوت کی اور ان آیات نے ولید کے اندر کچھ ایسا تغیر و تحول پیدا کیا کہ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا اور دشمنوں کے بیچ میں
جا کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم محمد ایسے بات سنی ہے جو انسانوں کے کلام جیسا نہیں ہے، وہ پریوں کے کلام کی طرح ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لِحَلَاوَةٍ وَأَنَّ عَلَيْهِ لِطَلَاوَةٍ وَإِنَّ عَلَاهُ لِمُثَمَّرَةٍ أَنَّ أَسْفَلَ لِمُغَدَّدَ أَنَّهُ يَغْلُو عَلَى يُعْلَى عَلَيْهِ۔ اس کی باتوں میں عجیب شیرینی ہے، مٹھاس ہے، اس کا عجیب سحر اور جادو کے لہجے میں ہے۔ ان کی بلندی ایک پھل اور درخت کی طرح ہے، اور اس کی جڑیں مضبوط اور مفید ہیں۔ اس کا کلام سب پر غالب ہے، سب سے مغلوب نہیں ہے۔ یہ بات اس بات کا سبب بنی کہ قریش میں یہ چمے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ولید ابن محمد کے شہدائی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ نظریہ مشرکین کے عزائم پر ایک کاری ضرب تھی، لہذا اس مسئلے پر غور و خوض کرنے کے لیے ابو جہل کا انتخاب کیا گیا۔ وہ بھی ولید کے پاس آیا۔ مشرکین مکہ کے درمیان جو خبر گشت کر رہی تھی اس سے ولید کو باخبر کیا، اور اس کو ان کی ایک میٹنگ کے بلایا اور کہنے لگے کہ تم لوگ سوچ کر محمد مجنون ہے، کیا تم ان لوگوں کے اندر کوئی جنون کا آثار دیکھ رہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ تم سوچتے ہو وہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، کہا نہیں، لیکن یہ بتاؤ کیا تم لوگوں نے انہیں سچے اور امین مشہور نہیں کیا تھا؟ بعض قریش کے سردار نے کہا کہ محمد کو پھر کس نام سے یاد کریں؟ ولید کچھ دیر کے بعد چپ رہا اور یکایک بولا کہ اسے جادوگر کہو، کیونکہ جو بھی اس پر ایمان لے آتا ہے وہ سب چیزیں سے بے نیاز ہے۔ مشرکین نے اس ناروا تہمت کو خوب ہوا دی تاکہ وہ افراد جو قرآن سے مانوس ہونے لگے انہیں پیغمبر سے الگ کر دیا جائے، لیکن ان کی تمام سازشیں نقش خراب ہو گئیں، پانی میں مل گئیں، اور حق و حقیقت کے پیاسے جوگ در جوگ پیغمبر کی خدمت میں آ کر اس آسمانی پیغام اور ان کے دلکش بیان سے سیراب ہونے لگے۔ جادوگر کا الزام در حقیقت قرآن کے جذاب اور ہر دل عزیز کے ہونے کا ایک اعتراف تھا۔ انہوں نے اس کشش کو جادو کا نام دیا، جبکہ اس کا جادو سے دور دور کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن علوم کا خزانہ ہے، فقہ کی کتاب نہیں ہے، مگر بندوں کے قانون عبادت اور سیاست اور معاشرتی جزا اور سزا اور اجزاء اور احکام سب اس میں پائے جاتے ہیں۔ فلسفے کا نصاب نہیں، مگر فلسفے کی تمام ساری دلیلیں اس میں موجود ہیں۔ علم النجوم کی کتاب نہیں، پھر بھی ستارہ شناسی کی بہت سی ظریف اور باریک نکات اس میں موجود پائے جاتے ہیں، جس نے دنیا کے تمام مفکروں کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ علم حیات کا مجموعہ نہیں ہے، پھر بھی بہتری آیات اس حوالے سے موجود ہے، لہذا قرآن معجزہ ہے اور ان علوم سے عرفہ اور بالا اور بلند ہے۔ اگر نزول قرآن کی فضا پر غور کیا جائے تو پیغمبر اسلام اور قرآن کی عظمت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ماحول میں جہالت بہت کم لوگ جہاں بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے، وہاں ایک ایسا شخص اٹھا جس نے نہ دنیاوی مدرسے میں علم حاصل کیا تھا، نہ کسی مدرسے استاد کے سامنے زانو ادب طے کیا تھا، ایسی کتاب لے کر آیا۔ 1400 سال بعد بھی علماء مفکرین ان کے معنی اور مطلب اور تفصیل میں جوجھ رہے ہیں، اور ہر زمانے میں اس سے نئے مطالب کا انکشاف ہوتا ہے۔ قرآن نے اس دنیا کو اس طرح تقسیم کیا جو بہت ہی دقیق اور منظم ہے۔ توحید کا بنو احسن بیان کیا، زمین اور آسمان کی تخلیق کے اسرا اور رموز، انسان کی خلقت اور دن اور رات کی خلقت کے راز کو خدا کے وجود کی نشانیاں قرار دیتے ہوئے مختلف طریقے سے ذکر کیا۔ کبھی فطری توحید کو، کبھی استدلال توحید پر بحث کی۔ یہ پوری کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے اور اسے بہت طریقے سے بیان کیا ہے۔ جب معاذ اللہ اور قیامت کی بات آتی ہے تو مشرکین کے تعجب پر فرمایا، کیا جس نے اس زمین اور آسمان کو ان عظمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم جیسا خلق کر دے؟ جی ہاں، پیدا کرنے والا قادر اور صاحب حکمت ہے، اور اس کی طاقت اس حد تک ہے جس چیز کا ارادہ کرے اسے حکم دے اور جو جا بس فوراً ہو جاتی ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جسے لانے والے پیغمبر اور تفسیر کرنے والے ائمہ معصومین کے علاوہ اس کا مکمل علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کے باوجود قرآن ہمیشہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک خاص چاشنی مٹھاس رکھتا ہے، چونکہ دلوں کی بہار ہے، لہذا جتنا پڑھیں اتنا ہی زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اور جی ہاں، قرآن ہمیشہ نیا ہے، ہمیشہ نیا رہنے والا ہے، چونکہ یہ پیغمبر اسلام کا دائمی معجزہ، ہمیشگی معجزہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین نے قرآن کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرٌ عَنِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تُنْفَى عَجَائِبُ وَلَا تُنْقَضِ غَرَائِبُهُ۔ بے شک قرآن ظاہر میں حسین ہے، باطن میں عمیق ہے، اس کے عجائب انمول ہے، اور اس کے غرائب، اس کی تازگی میں ہمیشگی ہے، وہ کبھی پرانا اور فرسودہ نہیں ہوگا۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 175 میں آیا فیہ ربیع القلب وینابع العلم ما للقلب جلاء غیرہ۔ دلوں کی بہار قرآن میں ہے، اس میں دل کے لیے علم کے چشمے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نور موضوع نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کیوں قرآن کی ترویج اور اس میں تفحص کے ساتھ ساتھ اس کی تازگی، اس کی بالغگی میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا لأن اللہ تبارک و تعالی لم یجعلہ لزمان دون زمان ولا لناس دون الناس فہو فی کل زمان جدید عند کل قوم۔ نہج البلاغہ 80۔ غزہ الی یوم القیامہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کسی خاص زمانے اور کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں کیا، بلکہ یہ کتاب الہی تمام زمانے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ پس قرآن ہر زمانے کے لیے جدید، تمام انسانوں کے لیے قیامت تک زندہ رہنے والی کتاب ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ خصوصیت قرآن کیا کیا ہے، اعجاز قرآن کے سلسلے میں ولید کا قصہ کیا ہے، امیر المؤمنین نے قرآن کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ نبوت کا خاصہ ہے، اور نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین اور شریعت اور قانون الہی، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور اللہ کی طرف پہنچانے کا بہترین وسیلہ قرار دیا ہے۔ اصول دین، فروع دین، آپ ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ فروع دین کو بھی۔ ابھی ہماری گفتگو نبوت کے ضمن میں چل رہی ہے، نبوت کے بعد انشاءاللہ امامت، اور امامت کے بعد قیامت ہوگی۔ گفتگو تھوڑی سی طولانی ہو رہی ہے، لمبی ہو رہی ہے، لیکن ایک کلاس کے اعتبار سے، ایک جامع کے، ایک حوضے کے اعتبار سے، اور آج دروس اور کلاسز جو پڑھائے جا رہے ہیں ان کے اعتبار سے یہ ایک طریقے کی جامع نشست ہے۔ خداوند عالم توفیق دے اسے مکمل کرنے کی، اور آپ سب کو اسے عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یقیناً اسے علوم آل محمد سمجھ کے اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں۔ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اس پر عمل کرنے کی، اور معرفت اہل بیت سے سرشار ہوتے رہیں، ان کے در سے وابستہ ہوتے رہیں، اور ہر میدان میں ہر جگہ کامیاب ہوتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔